لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے, بیمار ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے, ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. میرے عزیزو, اس کے بعد اسی پارے میں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی. فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے, فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک نہ کہو, ولا تنہرہما, اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو, وقل لہما قولا کریما, جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو. اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں. ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں, جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ, یہ کمال کی بات ہے. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو. ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا. بڑھاپا آ گیا ہو, ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو باپ, ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو. ماں بوڑھی ہے, اٹھ نہیں سکتی, بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے, تم جھڑک دیتے ہو, اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے, کتنی بار پوچھتی ہو. تمہیں پتہ نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی تھی. اپنے باپ سے پوچھو, جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے, باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا, لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے, بیمار ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے, ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے, دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے, انتقال کر گئے, ان کے حقوق یہ ہیں کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ, قبر پر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر, نہیں, حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم, قبر بھی نہیں معلوم. حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو. اندازہ کرو میرے عزیزو, والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے. میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا. آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں, تم ان کے سامنے بہت بونے ہو, بہت ناٹے ہو. اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں. تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے, ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو, لولے ہو سکتے ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے, انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ. ایک پیر اٹھایا, وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں, اوندھے منہ گر جاؤں گا. کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے, اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے. ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں. غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو, اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں, مال بھی لے لیتے ہیں, حکومت